بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیان حلفی جمع کرا دیا۔ ایران کے جنوب مشرقی شہر زاہدان میں شرپسندوں کے بلواؤں اور ہنگاموں کے بعد امن و امان مکمل طور پر بحال، متعدد دہشت گرد اور شرپسند عناصر گرفتار، صوبائی عہدیداروں کا بیان۔ کابل کے تعلیمی مرکز کے باہر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کا سلسلہ جاری، افغان عوام کے دشمن سازشوں میں ناکامی کے بعد دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں، طالبان انتظامیہ کا بیان۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں تحریک تشرین کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاجی مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے توہین عدالت کیس میں بیان حلفی جمع کرا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم کی جانب سے جمع کرائے گئے بیان حلفی میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر جج کو یہ تاثر ملا کہ 20 اگست کی تقریر میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو کہا اس پر مکمل عمل کروں گا۔ عدالت اطمینان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس پر مزید عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 20 اگست کی تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری سے معذرت کرنے کے لیے ان کی عدالت گئے تھے، تاہم مذکورہ جج اپنی رخصت کی وجہ سے عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 2 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کراچی کے ناردرن بائی پاس علاقے کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی ٹیم نے انٹیلیجنس بنیاد پر چھاپہ مارا۔ اسی دوران دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردوں کا تعلق دہشت گرد گروہ داعش سے ہے۔ اس آپریشن میں 4 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان کے گورنر نے کہا ہے کہ شہر میں مکمل امن و سکون ہے اور حالات پوری طرح سے قابو میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے امن و امان پوری طرح بحال کر دیا ہے۔ اس درمیان زاہدان شہر کے اہل سنت کے امام جمعہ مولوی عبدالمجید نے ان دہشت گردانہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ایران کے اسلامی نظام کے دشمنوں کے ایک گروپ نے جمعے کو زاہدان کی مکی مسجد کے قریب اجتماع اور فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں صوبے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس چیف سید علی موسوی شہید ہو گئے۔ مسلح شرپسندوں اور اسلامی نظام کے دشمنوں نے زاہدان شہر کے 3 مختلف تھانوں پر حملہ کر کے عام لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق شہر کے بعض علاقوں میں بلوائیوں نے ٹائر جلائے، کچرے کے ڈبوں میں آگ لگائی اور روٹی کی ایک دکان لوٹ لی۔ شرپسندوں اور دہشت گردوں نے ایک فائر انجن، ایمرجنسی میڈیکل سینٹر اور بعض دوسرے مقامات کو بھی آگ لگا دی، تاہم سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہر میں فسادات پھیلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ زاہدان کے کمشنر ابوذر مہدی نقی نے قومی ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شہر میں اہل سنت کی نماز جمعہ کے بعد بعض
جانے پہچانے اور اغیار سے وابستہ عناصر نے شہر کے 3 تھانوں پر حملہ کر دیا۔ شرپسندوں نے پہلے پتھراؤ کیا، پھر مجمع میں موجود کچھ عناصر نے فائرنگ کی اور تھانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ زاہدان کے کمشنر کا کہنا تھا کہ اس کے فوراً بعد بعض افراد شہر کا نظم و نسق خراب کرنے کی غرض سے مختلف مقامات اور خاص طور سے شہر کے نواحی علاقوں میں پھیل گئے اور انہوں نے سرکاری املاک، بینکوں، فائر انجنوں اور عام لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی اور پولیس کے اداروں نیز عوام کی ہوشیاری کے نتیجے میں شرپسندوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں امن و امان پوری طرح بحال کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صوبے سیستان و بلوچستان کے پولیس چیف جنرل طاہری نے بتایا کہ بلواؤں اور فسادات پھیلانے میں ملوث بعض شرپسند عناصر کی شناخت اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنرل طاہری نے کہا کہ جمعے کے روز پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ملوث دیگر عناصر کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ زاہدان کی مکی مسجد کے اہل سنت امام جمعہ و جماعت مولوی عبد المجید اسماعیل زئی نے صوبہ سیستان و بلوچستان اور خاص طور سے زاہدان شہر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہوں پر توجہ نہ دیں اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے حالات پر قابو پانے میں متعلقہ اداروں کی مدد کریں۔ مولوی عبد الحمید اسماعیل زئی نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ ایک تلخ واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں کون سے ہاتھ ملوث ہیں۔ زاہدان کی مکی مسجد کے اہل سنت امام جمعہ کا کہنا تھا کہ معاشرے کو امن و سکون کی ضرورت ہے اور عوام کو ہر طرح کے اشتعال انگیز اقدام سے دور رہنا چاہیے۔ اسلامی انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ اتوار کو لندن میں اربعین امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں اور برطانیہ کے اسلامک سینٹر کی عمارت پر حملہ دینی اقدار کی کھلی توہین اور اسلاموفوبیا کی واضح علامت ہے۔ برطانیہ کے اسلامی انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ مسعود شجرا نے ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اتوار کو ایران اور انقلاب دشمن عناصر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان عناصر نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں برطانوی پولیس کے متعدد افسران زخمی ہوئے جنہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ مسعود شجرا نے ان حرکتوں کو اسلاموفوبیا کا کھلا نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انقلاب اور ایران دشمن عناصر نے لندن کے ہیڈ پارک میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں پر بھی حملہ کر دیا، حالانکہ ان لوگوں اور ان کے مذہبی جلوس کا ایران سے کوئی ربط نہیں تھا۔ قابل ذکر ہے کہ مہسا امینی کی موت کے بہانے اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کے دشمن عناصر نے لندن کے علاوہ پیرس اور اوسلو میں بھی ایران کے سفارت خانوں پر حملے کر کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی اور اس دوران سفارت خانوں کی حفاظت کے لیے تعینات پولیس افسروں کو بھی زخمی کیا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے پیچھے بعض کھلے اور پوشیدہ ہاتھ ملوث ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ وطن کے دفاع اور سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو گزشتہ دنوں سڑکوں اور شاہراہوں پر مختلف عناصر کی ٹولیوں، بیرونی ایجنسیوں کے ایجنٹوں، امریکہ برطانیہ کے براہ راست مداخلت اور سعودی عرب کے دم چھلوں سے لے کر نادان اور فریب خوردہ بلوائیوں کا سامنا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران دہشت گرد گروہ MKO کے 49 جبکہ صہیونی حکومت سے وابستہ کرد گروپ کوملہ، ڈیموکریٹ پاک اور نژاد کے 77 عناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیان کے مطابق ایک تکفیری دہشت گرد گروپ کے بھی 5 عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے 36 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔
22 بین الاقوامی صنعتی نمائش 22ویں بین الاقوامی صنعتی نمائش تہران میں شروع ہو گئی۔ تہران کے انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر سینٹر میں شروع ہونے والی اس نمائش میں 426 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں شریک ہیں۔ ایران کے نائب وزیر صنعت و تجارت نے 31,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی اس بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس نمائش میں چین، جرمنی، جاپان، ترکی، اسپین، اٹلی، بیلجیم، ملیشیا، تائیوان، جنوبی کوریا، پولینڈ اور ہنگری کی درجنوں صنعتی کمپنیوں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے کابل میں تازہ ترین دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام کے دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہونے کے بعد اب دہشت گردانہ حملے کر رہے ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم وردک کا کہنا ہے کہ طالبان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں کا سدباب کرے اور مجرموں کو کہپر کردار تک پہنچائے۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں نے بھی گزشتہ روز جمعے کو کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی تھی۔ واضح رہے کہ جمعے کو کابل کے علاقے دشت برجی میں ایک تعلیمی ادارے کے قریب دہشت گردانہ خوفناک حملے میں کم سے کم 32 افراد جاں بحق اور 40 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ کابل میں ہوئے اس تازہ ترین دہشت گردانہ حملے کی جہاں افغانستان کی مختلف سیاسی مذہبی شخصیات نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، وہیں ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراق میں تشرین یا اکتوبر کے مظاہروں کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر احتجاج کرنے والے درجنوں نوجوانوں نے ایک بار پھر بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ درجنوں عراقی شہریوں نے موجودہ اقتصادی اور سیاسی صورتحال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرین زون میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ صدر دھڑے کے حامیوں کے علاوہ خواتین بھی ان مظاہروں میں دکھائی دیں، جو تشرینی کہنے والے گروہ کی ان مظاہروں میں موجودگی کی علامت ہے۔ عراقی مظاہرین نے اس موقع پر جمہوری پل پر کھڑی کی گئی سیکیورٹی بیرکوں کو ہٹاتے ہوئے سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ خبروں کے مطابق احتجاج کرنے والے افراد نے پل پر کھڑی کئی رکاوٹوں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس اور اینٹی رائٹ فورس نے آنسو گیس کے گولے داغ کر انہیں دور کر دیا۔ قبل ازیں عراق کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ان مظاہروں سے قبل احتجاج کرنے والے شہریوں سے سرکاری دفاتر اور مراکز کی حفاظت میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کی اپیل کی تھی۔ شام کی فوج نے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کا راستہ بند اور انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ شام کے خبر رساں ادارے سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ الحسکا شہر کے مضافات میں واقع شامی فوج کی ایک چیک پوسٹ کے قریب پیش آیا۔ شام کے فوجی جوانوں نے تل براک علاقے کی جانب آگے بڑھنے والی بختر بند گاڑیوں پر مشتمل دہشت گرد امریکی فوجیوں کے قافلے کو روک دیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے کو بھی الحسکا کے شمال مغربی مضافات میں باوردی امریکی دہشت گردوں کے ایک قافلے کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں بھی شام کے فوجیوں نے امریکی فوجیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔